قرآن پاک نے فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبلغ بن کے آئے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. مدین کی طرف حضرت شعیب اللہ کا نمائندہ بن کر آئے. وہی دعوت دی جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تھی. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. سجدے میں، قیام میں، رکوع میں، دعا و پکار میں اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ بناؤ. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قوم عاد کی طرف حضرت ہود مبلغ حق و صداقت بن کر آئے. ان کی دعوت بھی یہی تھی. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سمود کی طرف حضرت صالح مبلغ حق و صداقت بن کر آئے. ان کی دعوت بھی یہی تھی. عبادت میں اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ بناؤ. رب العالمین نے اپنے محبوب کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. میرے پیغمبر قرآن کے آئینے میں اپنے دادا ابراہیم کے حسن و جمال کا نظارہ کیجئے. وہ ہمارا سچا دوست تھا. اللہ نے خود فرمایا کہ ابراہیم ہمارا سچا دوست تھا. اور پشاور والوں، دوستی میں یہی ہوتا ہے، نہ کچھ دینا پڑتا ہے کچھ لینا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دوستی نبھائی، وطن چھوڑ دیا، باپ کو خیر باد کہا، برادری رشتوں کو خیر باد کہا. پھر جب اس نے چاہا تو بیوی بچے کو ویرانے میں بٹھایا. پھر جب اس نے چاہا تو لگتے جگر پہ خنجر پھیر دیا. اس کی مسجد کے لیے، اس کی رضا کے لیے انگاروں میں کود گئے. ابراہیم نے وفا کی. اللہ نے بھی جزا دی کہ ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا اور صراط مستقیم پر لگا دیا. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. خلیل اللہ نے سب سے پہلے اپنی دعوت
تب اپنے باپ کو بنایا انذر عشیرتک الاقربین، گھر سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. باپ سے کہا او بد نصیب، یہ جن کے سامنے تو جبین جھکاتا ہے یہ تیری پکار کو سن بھی نہیں سکتے، تیرے کام بھی نہیں آ سکتے، تیری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اتنے کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو اور اتنے طاقت والے کو چھوڑ بیٹھے ہو. کیا کھویا اور کیا پایا؟ میری طرف آ، میں تجھے صراط مستقیم پر لگا دوں. میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں. میں عرش بری کا نمائندہ ہوں. لیکن آستانہ پرست باپ نے، مجاور باپ نے، وہ جو آمدنی کا سلسلہ تھا اسے خطرے میں ڈالنا گوارا نہ کیا. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ دھمکی دی کہ تیری جان لے لوں گا. خلیل نے بھی دو ٹوک جواب دیا، جو کر سکتے ہو کر لو لیکن حق کی بات نہیں چھوٹے گی. دعوت و تبلیغ کا خلاصہ ابراہیم کا بھی یہی تھا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی تنہائیوں میں بیٹھے ہیں. نوجوان خواب عرض کرتے ہیں، یوسف ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے. حسن کا بادشاہ، ہاں حسن کا بادشاہ یوسف کہتا ہے تعبیر بعد میں، پہلے ذرا تبلیغ ہو جائے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. میرے جیل کے ساتھیوں، پہلے یہ بتاؤ سر جھکانے کے لیے کئی آستانے چاہیے یا اللہ ہی کا در؟ انسانی زمین کی نیاز مندیوں کے لیے کون مسجود ہے؟ عبادت کے لیے کون معبود ہے؟ ہر جگہ کون موجود ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز، دستگیر اور مشکل کشا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ ارباب متفرقون خیر. پوچھا یوسف علیہ السلام نے جیل کی خلوتوں میں. اب امام الانبیاء، فخر رسول، ہادی سبل، اللہ کے دلبر، کونین کے سرور، ساقی کوثر، شافی محشر، برتر بالا قدر، انبیاء کے افسر، رہبر و رہنما، بدر الدجا شمس الضحا، خیر الورا احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ کی دعوت سنیے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ والوں کو پکارتے. یہاں بھی آستانے سجے ہوئے تھے. چھوٹے چھوٹے آستانوں کے علاوہ بڑے آستانے لات، منات، عزا اور حبل. یہ سب سے بڑا آستانہ تھا جو انسانی برادری کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام سے منسوب تھا. فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ.
یہ کدھر بھٹکتے ہو بد نصیبو؟ مکہ کے مجاور کہنے لگے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ سفارشی مانتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم گناہگار ہیں، یہ اللہ سے قریب ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں، ہماری ان کے آگے ان کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو بھول ہے تمہاری، تم کہتے ہو گناہگاروں کی سنتا نہیں، اور میں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ آنے والے کو مایوس کرتا نہیں۔ براہ راست پکارو، ساری دنیا سے کٹ کر، ساری دنیا کو چھوڑ کر اس سے رشتہ جوڑو، ساری دنیا کو چھوڑ کر اس سے رشتہ جوڑو، سب کو چھوڑ کر رب کے در پہ آؤ، آنسو بہاؤ، دامن پھیلاؤ، معافی ضمیر اس کے حضور پیش کرو۔ دنیا کا کوئی تعلق اور کوئی رشتہ تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا اس کا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجاور فارمولہ لاتے ہیں مصالحت کا، فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنی توحید بیان کیجئے، ہمیں میلے ٹھیلے کرنے دیجئے، ہمیں مت چھیڑیے، آپ اپنے فیلڈ میں رہیے، ہمیں اپنے فیلڈ میں مال کمانے دیجئے، اپنی بات چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ او جاہلو، مجھ سے تم نے یہ توقع کیسے کر لی کہ میں شرک و بدعت کی منڈیاں بھی چلنے دوں اور حجرے میں بیٹھ کر یا اللہ اللہ کرتا رہوں؟ ہرگز نہیں ہوگا، نہ خود غلط راستے پر چلوں گا، نہ اللہ کی مخلوق کو غلط راستے پر چلنے دوں گا۔ فرض منصبیہ میرا کہ میں بنی نوع انسان کو ہلاکتوں سے بچاؤں، تو پھر سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، سمیہ کو ٹکڑے کرواؤں گا، بلال کی چیخیں سن کر صبر کر جاؤں گا، حمزہ کی لاش کو ریزہ ریزہ دیکھ کر صبر کر جاؤں گا، بدر و احد کے مرحلوں سے گزروں گا، دندان شہید کرواؤں گا، تم سنگباری کرو گے تو جسم لو لہان کرواؤں گا، وطن چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں گا، ساری صدمے اٹھاؤں گا، لیکن مانتا ہوں اور منواؤں گا، مانتا ہوں اور منواؤں گا کہ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، باقی سب اس کے در پہ سوالی، داتا کون؟ باقی سب اس کے در پہ رونے والے، آنسو پوچھ
پوچھنے والا کون؟ نبی رسول ولی سب اس کے در کے سوالی، داتا کون؟ رب العالمین نے فرمایا فاعبد وکن من الشاکرین، میرے محبوب تو وفا کر میں جزا دوں گا۔ الہ العالمین وفا کی توفیق بھی تجھ سے مانگتا ہوں، لیکن دنیاوی زندگی کے سفر میں کچھ دوستوں کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے، کچھ ہمنواؤں کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ پورا معاشرہ ہے، ان سے میں تنہا ٹکراؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں میرے محبوب، تجھے دوست بھی مہیا کروں گا۔ یہ لیجئے، عرب معاشرے میں فراست، شرافت اور دیانت کے امتیازی نشان تیرے قدموں میں بھیجتا ہوں۔ یہ لو ابو بکر آ رہا ہے، یہ تیرا یار بنے گا، وفادار بنے گا، رضاکار بنے گا۔ سفر میں، حضر میں، مکہ میں، مدینہ میں، غار میں، بازار میں، دکھ میں، سکھ میں، مسکراہٹوں میں، آنسو میں، بدر میں، احد میں، جہاں تو ہوگا ابو بکر ہر جگہ صداقت کی، وفاؤں کی شمع ہاتھ میں لیے تیرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ یہ ابن خطاب کو بھیج رہا ہوں، فاروق اعظم بنے گا تیری رفاقت میں، جس کے نام سے شیطان چڑھتا ہے۔ فاروق اعظم دوست میں چمن چمن چلی گئی، کرداروں کو اللہ کے رسول سے نسبت ہے۔ وہ کردار ہماری متاع عزیز ہے، ہمارے فکر و نظر میں سرمایہ افتخار ہے۔ جن کرداروں کو اللہ کے رسول سے نسبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت و جماعت ان سب سے محبت کرنا جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ علی بھی ہمارا ہے، حسنین بھی ہمارے ہیں، خالد بھی ہمارا ہے، عمرو بن عاص بھی ہمارا ہے، سعد بن ابی وقاص بھی ہمارا ہے، فاروق بھی ہمارا ہے، عثمان بھی ہمارا ہے، صدیق بھی ہمارا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید باری تعالی یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشترکہ دعوت ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کائنات قائم ہے۔ توحید از آدم تا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام اللہ کے رسولوں نے یہی دعوت پیش کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اس کے حقوق میں بندوں کو شامل نہ کرنا۔ جب تک ہم اس معیار پر قائم رہیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی اے اللہ مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی الہ العالمین مدد فرما، بڑے صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راشدہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی سے ہمکنار فرما۔ الہ العالمین تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ۔ قرآن پاک نے فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبلغ بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
مدین کی طرف حضرت شعیب اللہ کا نمائندہ بن کر آئے، وہی دعوت دی جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تھی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں، دعا و پکار میں، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود مبلغ حق و صداقت بن کر آئے، ان کی دعوت